السلام علیکم ناظرین، اگر آپ تاریخ کے ان کرداروں کو جاننا چاہتے ہیں جو بظاہر خاموش نظر آتے ہیں مگر در حقیقت قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اگر آپ ایسی شخصیات کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جن کی تربیت نے سلطنتوں کی بنیاد رکھی، تو ابھی ہمارے چینل info@AD کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں ہم لاتے ہیں وہ داستانیں جو کتابوں کے حاشیوں سے نکل کر آپ کے سامنے آتی ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی پشتون خاتون کی جن کا ذکر کم مگر اثر بہت گہرا ہے۔ یہ کہانی ہے زرغونہ انا کی، ایک ماں، ایک دانہ خاتون، ایک شاعرہ اور ایک ایسی شخصیت جن کی تربیت نے ایک عظیم حکمران کو جنم دیا۔ 18ویں صدی کا خطہ شدید سیاسی انتشار کا شکار تھا۔ مغل سلطنت زوال پذیر تھی۔ ایران میں نادر شاہ کی فتوحات نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور افغانستان مختلف قبائل میں منقسم تھا۔ ہر قبیلہ اپنی بقا اور برتری کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ایسے دور میں قیادت صرف تلوار سے نہیں بلکہ اتحاد، حکمت اور اخلاقی قوت سے قائم ہوتی تھی۔ زرغونہ انا کا تعلق درانی یا ابدالی پشتون قبیلے کے سدوزئی شاخ سے تھا۔ یہ وہی شاخ تھی جس نے بعد میں اقتدار سنبھالا۔ پشتون معاشرے میں عورتیں اگرچہ پردے اور روایت کے دائرے میں رہتی تھی مگر گھروں کے اندر وہی اصل تربیت گاہ تھی۔ وہ بچوں کے کردار، سوچ اور مزاج کی تشکیل کرتی تھی۔ زرغونہ انا بھی انہی خواتین میں سے تھی جنہوں نے خاموشی سے ایک نئی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ 1722 میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، احمد خان۔ یہ وہی بچہ تھا جو آگے چل کر احمد شاہ درانی بنا، مگر اس مقام تک پہنچنے سے پہلے وہ ایک ماں کی گود میں پروان چڑھا۔ زرغونہ انا نے اس کی تربیت میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسے پشتونولی کے اصول سکھائے: غیرت، وفاداری، جرات، مہمان نوازی اور سب سے بڑھ کر انصاف۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچپن میں یہ نصیحت کیا کرتی تھی کہ طاقت صرف بازو کی نہیں بلکہ کردار کی ہوتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی تھی کہ اگر دل میں عدل نہ ہو تو تلوار ظلم بن جاتی ہے، اگر نیت صاف نہ ہو تو اقتدار بوجھ بن جاتا ہے۔ پشتون روایت میں کچھ اشعار زرغونہ انا سے منسوب کیے جاتے ہیں، اگرچہ تاریخی طور پر مکمل تصدیق مشکل ہے مگر یہ اشعار نسل در نسل سنائے جاتے رہے ہیں۔ ایک شعر یوں بیان کیا جاتا ہے: زما زویا بغیرت تے سر لڑ ساتا چے بے ننگ جوندن مرگ نہ بہترا، یعنی اے میرے بیٹے، اپنی غیرت کو ہمیشہ بلند رکھنا کیونکہ بے عزتی کی زندگی موت سے بہتر نہیں ہوتی۔ یہ شعر اس دور کے قبائلی مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں عزت اور وقار کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ زرغونہ انا اپنے بیٹے کو یہی پیغام دینا چاہتی تھی کہ قیادت کا پہلا اصول عزت نفس ہے۔ ایک اور شعر جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے: عدل او میڑانہ کا سر یوزیشی سلطنتون پری تل پاتی شی، یعنی جب انصاف اور بہادری اکٹھے ہو جائیں تو سلطنتیں دیر پا بن جاتی ہیں۔ یہ الفاظ گویا آنے والے وقت کی پیشن گوئی تھے۔ احمد خان کی زندگی میں ہمیں یہی امتزاج نظر آتا ہے، میدان میں بہادری اور فیصلوں میں حکمت۔ 1747 میں نادر شاہ افشار کے قتل کے بعد اقتدار کا خلا پیدا ہوا۔ قندھار میں قبائلی جرگہ منعقد ہوا۔ اس جرگے میں مختلف قبائل کے سردار جمع ہوئے تاکہ نیا رہنما منتخب کیا جا سکے۔ نوجوان احمد خان کو منتخب کیا گیا۔ یہ فیصلہ محض سیاسی نہیں تھا، اس کی شخصیت، کردار اور صلاحیت کا اعتراف تھا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، ایک نوجوان جو ابھی تک کسی بڑی سلطنت کا حکمران نہیں تھا، اسے قبائل نے کیوں منتخب کیا؟ اس کا جواب صرف فوجی صلاحیت نہیں بلکہ اس کا مزاج، اس کا کردار اور اس کی تربیت ہے، اور اس تربیت کی جڑ زرغونہ انا تک جاتی ہے۔ احمد شاہ نے درانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے قبائل کو متحد کیا، افغانستان کو ایک مرکزی قیادت دی اور بر صغیر تک اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ پانی پت کی تیسری جنگ نے شمالی ہندوستان کی سیاست بدل دی، مگر ان تمام فتوحات کے پیچھے ایک خاموش قوت تھی، ایک ماں کی نصیحت، ایک ماں کی دعا۔
زرغونہ انا کی شخصیت ہمیں پشتون معاشرے میں عورت کے اصل مقام کی یاد دلاتی ہے۔ اگرچہ وہ جرگوں میں شریک نہیں ہوتی، مگر وہ ان مردوں کو تیار کرتی ہیں جو جرگوں میں فیصلے کرتے ہیں۔ وہ میدان جنگ میں نہیں جاتی، مگر وہ ان دلوں کو مضبوط کرتی ہیں جو میدان میں اترتے ہیں۔ ان کا ادبی پہلو بھی اہم ہے۔ پشتون ثقافت میں شاعری صرف ادب نہیں بلکہ حکمت کا ذریعہ ہے۔ نصیحت اشعار میں دی جاتی ہیں، تاریخ نظموں میں سنائی جاتی ہے۔ زرغونہ انا کو بھی اسی روایت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے منسوب اشعار میں ایمان، غیرت اور عدل کا پیغام ملتا ہے۔ بدقسمتی سے ان کی زندگی کے بارے میں تفصیلی تحریری ریکارڈ موجود نہیں، کیونکہ اس دور میں خواتین کی سوانح عمریہ محفوظ نہیں کی جاتی تھی۔ مگر تاریخ ہمیشہ صرف تحریری دستاویزات سے نہیں بنتی۔ زبانی روایتیں، قبائلی داستانیں اور اجتماعی یادداشت بھی تاریخ کا حصہ ہوتی ہے۔ زرغونہ انا کا نام انہی یادداشتوں میں زندہ ہے۔ وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قوموں کی تعمیر صرف تلوار سے نہیں ہوتی، اصل تعمیر کردار کی ہوتی ہے۔ اگر کردار مضبوط ہو تو سلطنت قائم رہتی ہے، اور اگر کردار کمزور ہو تو بڑی سے بڑی فوج بھی بکھر جاتی ہے۔ آج جب ہم جدید دور میں قیادت، سیاست اور طاقت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں زرغونہ انا کی کہانی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اصل طاقت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک باشعور ماں پورے معاشرے کی سمت بدل سکتی ہے۔ ان کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ حال کے لیے سبق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل مضبوط ہو، پاکردار ہو اور قیادت کے قابل ہو تو ہمیں گھروں میں وہی تربیت دینی ہوگی جو زرغونہ انا نے دی تھی۔ غیرت کے ساتھ انصاف، بہادری کے ساتھ حکمت اور طاقت کے ساتھ ذمہ داری۔ زرغونہ انا تاریخ کے شور میں ایک خاموش آواز ہے، مگر یہی خاموش آواز بعض اوقات سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ انہوں نے خود سلطنت قائم نہیں کی، مگر ایک سلطنت کے بانی کو تیار کیا۔ انہوں نے خود تاج نہیں پہنا، مگر ایک تاجدار کو جنم دیا۔ یہی ان کی اصل عظمت ہے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی تاریخی داستان پسند آئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی مزید مستند اور گہرائی والی کہانیاں آپ تک لاتے رہیں تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور ہمارے چینل info@ad کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری طاقت ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور تاریخ ساز شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔